بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر جن کی ہنسی خوبصورت ہوتی ہے، ان کے زخم کافی گہرے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہوا کریں۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، جبکہ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے حلوس کے ساتھ کھیلا جائے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ سلجھائے جا سکتے ہیں، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کرے گا۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ دوڑ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ جو پتھر میں رہنے والی چونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری چاہت نہیں دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس توجہ کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کے احساس دلانے سے حاصل ہو۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت سے سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سکھ کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے کہ دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن اکثر ہم بند دروازے کی طرف اتنی دیر تک تکتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو دروازہ کھلا ہوتا ہے اس کی طرف ہم دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود سے اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہو سزا کہلاتی ہے، اور ایک وہ تکلیف جو کسی کی وجہ کے بغیر آئی ہو وہ آپ کی کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنا لگتی ہے۔ میں نے جب بھی پناہ مانگی منافقوں سے مانگی، سچا دشمن مل جائے لیکن منافق یار نہ ملے۔ آپس کے رشتوں کو باندھنا ضروری نہیں، اور اگر باندھنا چاہو تو عزت اور درگزر کی ڈوری سے باندھو، کیونکہ اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسئلہ ان میں نہیں جو تمہیں چھوڑ کر چلے گے، بلکہ مسئلہ تو تم میں ہے کہ تم پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ بھیک سے ہمدردی ملتی ہے، محبت نہیں۔ اللہ جب کسی کی حقیقت تمہارے سامنے لے کر آتا ہے اور اسے تم سے دور کر دیتا ہے، وقت بیت جانے کے بعد قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے، اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملنا عین ثواب سمجھتے ہیں۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ سارے اوقات کے تماشے ہیں، کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چھوٹا آدمی نظر آئے تو اسے محبت دو، اگر کوئی بڑا آدمی نظر آئے تو اسے عزت دو، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ کوئی صحت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے
نرمی چھین لیتے ہیں۔ ہم زندگی کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں دے سکتے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا اس کے لیے استغفار، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کے لیے الحمدللہ۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانیاں جتنی بھی بڑی ہوں، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، دل کو ایک بار راضی کر لے، منوا لے کہ وہ اللہ ہے نا، میرا رب، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ، دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتا ہے کہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ دو چیزیں لوگوں کو تباہ کر دیتی ہیں، دوستوں کی خیانت اور دشمنوں کی خیانت۔ زندگی کسی کو خوشی نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں۔ زندگی میں ان کا ہاتھ پکڑ لیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کو خوشیوں کے سبب آپ دنیا میں بنے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے آپ ہی عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رائے پہلی نشانی ہے۔